فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے قربانی کا طریقہ کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے پڑھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، تب ہماری قربانی عبادت کا درجہ قرار پائے گی۔ اگر ہم نے اس میں خود ساختہ طریقے اختیار کیے تو درست نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یعنی اس کام میں ذاتی دلچسپی لینا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ چتکبرے کا مطلب یہ کہ 2 رنگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا، ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں، اس کو لٹانے میں، اس کو ذبح کرنے میں۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو۔ پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اکیلا، تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا، یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا، گوشت سے اوپر، اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا، چھیلنا شروع کیا، اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ باغل تک بازو چھپ گیا، یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکرے کے اندر چلا گیا، یعنی اندر 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 تک، دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے۔ اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو، اور پھر آپ چل دیے۔ پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا، یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد لیتا ہے، قصائی وغیرہ کی، اور بعض اوقات گھر کے لوگ بھی مل جل کر کام کر لیتے ہیں، اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے، ہاتھ پاؤں کالے۔ جب ایسا دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، تو پھر حضرت عائشہ چھری لائیں تو آپ نے اس کو ذبح کیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے، جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، پھر جگہ بناتے ہیں، رسی وغیرہ کی بازو کا ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کاٹنے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس کو دھونا، صاف کرنا، پھر جھول وغیرہ ہوتی ہے۔ جھول کا پتہ نا، جھول کس کو کہتے ہیں؟ جی اس کی اوجڑی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی جو اوجڑی اور آنتیں وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی، یہ جھول ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کو ہٹانا، اسی طرح بازو کا سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور کھال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی سارے مل کے اس کی پوری مینجمنٹ کر لیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم، اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے۔ ساری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کیا کرتے تھے، تو آپ اگر 2 کر رہے ہیں تو 1 دے دیں اور 1 گھر میں کر لیں، لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے، اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے، اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر۔ اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی اور تم میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں،
اور ہائے ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے، یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو جھول ہے، اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تقسیم کرنا ہے، دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے، آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں. اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں. وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرے. یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی، یہ باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں. حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی. ہم دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی. میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے. یہ کئی سبق ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو ہر وقت نہیں بولتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ ساتھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے. یعنی کہ آپ ضرور بات کریں، لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو. یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں، لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو. اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں. اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں. خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے، کیونکہ اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالیں نا، اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں. کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، سپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں. ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے. کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی. تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں. وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. جی اسی طرح ایک عید تھی اور بکرا ذبح کیا گیا تھا، تو ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھی تھی. پاپا کو کہا کہ مجھے سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو جب وہ ذبح کیا گیا تو پاپا نے تب مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا، ادھر سے مجھے سمجھایا. اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا، وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا. اچھا اس کے ایسے بہت یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی. ٹھیک ہے ہماری باڈی بالکل اس طرح کی تو نہیں، لیکن کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہے، بہت سے اعضاء ملتے جلتے بھی ہیں. تو ان اعضاء کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں. تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز بامقصد. پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے، اپنا اپنا کام خود کرے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی اپنی بھی کی، اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی. پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے. پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میدان کچا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے جو خون وغیرہ ہے اس کو زمین کھود کے اس کے اندر سب کچھ دفن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کسی قسم کا تعفن نہیں پھیلتا جو عموماً ہمارے شہروں میں پھیل جاتا ہے، جب ہر شخص اپنی قربانی کر کے جھول وغیرہ کو اپنے دروازے پہ باہر رکھ دیتا ہے. اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یعنی اگر آپ کسائی بلا رہے ہیں تو وہ
مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے. جی نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور کسائی سے پوچھیں نماز پڑھتا کہ نہیں. اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، کہ ایک شخص سو کالڈ مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہیں. اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نووی نے لگائی ہے، الاربعین النوویہ والے جو ہیں. اور اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ما ذبحوہ، وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا ہو. اگر ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسچنس کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے ہو سکتا ہے انہوں نے خنزیر پکا رکھا ہو، پھر تو ایسی صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا. طعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا ہو. پھر اسی طرح ذبح کرنے والے کا آلہ درست ہونا چاہیے، یعنی چھری شارپ ہونی چاہیے. اور چھری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی، سونے کی بھی ہو سکتی. اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوہے کی چھری میسر نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو. دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، دانت اور ناخن، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہے. ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. پھر چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی. اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہگار ہوگا. ایسا کرنا ظلم ہے، تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے. اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا، یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے سامنے چھری تیز ہو رہی تھی، اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھری تیز ہو رہی. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے ذبح کرو گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ ایک بکری ذبح ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو. ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے، یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا، اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ. تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے عمدہ طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی اچھے طریقے سے کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. اور اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، عمدہ طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام دے. تو کیسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ شاباش. آرام پہنچانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے، طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چھری چلائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تب آزمائی شروع کر دی جائے، یہ درست نہیں. اور اسی طرح چھری کے ساتھ گھر 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 نہ کرتا جائے انسان، بلکہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے. گھر گھر کرنا یعنی اس کو کر کر کے چھوٹے سے کٹ لگا کے جس سے بہت زیادہ دیر لگ جائے. تیز چھری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے، تو اس سے اس کی شارت کٹ جاتی ہے اور اس کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، بکری آرام میں آ جاتی. اب اس کا خون نکلے، وہ تڑپے، بکری کو کوئی تکلیف نہیں، بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلا کٹا، بس بات ختم. وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائی اس کو بہت تکلیف ہو رہی، لیکن نہیں. جب شارت کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے. جب کسی بھی جسم کے حصے کا، کسی بھی رگ کا سلسلہ
وہاں سے منقطع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں. اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا، آپ کو کتنی بڑی چوٹ لگ جائے. پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں، چاروں پاؤں کھلے ہوں، رسی نہ بندھی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا. اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہو تو اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے. یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑے. لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں. بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے. بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں، بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مروڑ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ ہے. تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے. پھر اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے. اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے. دو بڑی شرائط ہے ذبح کی، ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا. ما انہر الدم، جس کا خون بہ جائے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے. اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام کی 121 آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو جانور کا خون بہانا یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے. یہ 4 چیزیں کٹیں گی، کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے. جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی جائے اس کو شیطان کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے، نہیں ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا. عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی یہ جو کہا گیا ہے کہ نمازی ہونا قصائی کے لیے ضروری ہے، تو پھر اس مالک کے نمازی ہونا کتنا ضروری ہے جو قربانی خود کر رہا ہے. آج کل کتنے گھروں میں یہ رہ گیا ہے کہ وہ نمازی ہیں جو قربانی کا فریضہ کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ یہ موسم آتے ہی اس لیے ہے کہ ہماری کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے. جو کام ہم نہیں کر رہے وہ کرنا شروع کر دیں. رمضان کا مہینہ کس لیے؟ لعلکم تتقون. اور قربانی کس لیے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ بھی تقوی حاصل کرنے کے لیے. تو تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور اطاعت کے کام کرنا، اللہ سے ڈرنا. ہمیں نہ انسانوں کو ہینڈل کرنا آتا نہ جانوروں کو ہینڈل کرنا آتا. ہر چیز کو ہم قوت سے، سختی سے، زبردستی سے، جبر سے منانا چاہتے، ہینڈل نہیں کرنا آتا. کتنے کسائیوں نے ذبح کے احکام پڑھے ہیں قرآن و سنت سے. قصاب کے ساتھ معاملات، خود سر پر کھڑے ہو کر قربانی کا گوشت بنوانا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو دے کے اندر جا کے سو جائے اور جو جی چاہے کر دے. علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں. کن کو حکم دیا؟ حضرت علی کو، آپ کے داماد بھی تھے نا. اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں، فقراء وغیرہ کو دے دی جائیں. قصاب کو نہیں دے سکتے. قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. ہاں بطور تحفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے، اس نے کاٹا ہے، سب کچھ کیا، لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کو ان میں سے اجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے اجرت دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا. یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے ذبح کیا تھا اس کی جھول اور کھال کو صدقہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. پھر گوشت سے متعلق کچھ احکامات ہیں. قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے.
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ کچھ لوگ قربانی کا گوشت خود نہیں کھاتے جبکہ خود کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی کھانا لازم ہے اس دن روزے کا ثواب نہیں ہوگا، نافرمانی ہوگا روزہ۔ پھر قربانی کا گوشت پکوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یہ گوشت پکاؤ۔ ثوبان کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو پکا کر رکھا، آپ مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے، 8 دن سفر میں لگے شاید، تو اس سارے عرصے میں راستے میں بھی کھاتے رہے۔ اس طرح پکایا گیا ہوگا کہ وہ خراب نہ ہو، یعنی کئی دن تک کھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، فریز بھی کر سکتے ہیں، اس کا شوربہ بنا کے پی سکتے ہیں، اس کو جتنی بھی ریسیپیز آپ کو آتی ہیں ان سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کھانا اس میں سے منع نہیں۔ لیکن یہ نہ کرے کہ لیگز اپنے لیے رکھ کے ان کو روسٹ کروا لیں اور باقی جو ہیں جو آگے پیچھے کا ہے وہ ربز وغیرہ ہے وہ تقسیم کر دیں۔ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے سب کے برابر ٹکڑے ہونے چاہیے، اللہ یہ کہ اگر آپ اپنے خاندان والوں کو یا گھر والوں کو سب کو جمع کر کے کھا پی رہے ہیں تو پورا بکرا اگر گھر میں ہی دعوت میں کھلایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جیسے بھی چاہے پکائیں۔ لیکن تقسیم کرتے وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا گوشت خود رکھ لیا جائے اور ایسا ویسا بس غریبوں کو دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، پھر حضرت علی کے سپرد کر دیے، اور جو بچ گئے تھے وہ انہوں نے نہر کر دیے۔ 100 اونٹ قربان کیے تھے آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا۔ ذبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا۔ 63 جانوروں سے ہر ایک کی ایک ایک بوٹی لانے کا حکم دیا، انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا، بڑی ہوگی ہنڈیا بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دونوں نے قربانیوں کا گوشت کھایا اور شوربہ بھی پیا، اور پھر جو ثوبان نے پکایا تھا وہ ساتھ بھی لے گئے اور رستے میں بھی کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم بھی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور ایک اور آدمی منا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے، اور تقسیم میں ایک تو رشتہ داروں وغیرہ کو دینا ہوتا ہے، یعنی گفٹ کے طور پر دینا، اور ایک صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی غریبوں کو دینا۔ آپ نے فرمایا خود کھاؤ، ذخیرہ کر لو اور صدقہ کرو، یعنی 3 حصے بن جاتے ہیں ایک طرح سے۔ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، یہ 3 الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم میں۔ پھر قربانی کے جو جانور ہیں جیسے اونٹ وغیرہ ہیں تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں۔ صواف کا ایک معنی صف میں اور ایک کیا گھٹنا بندھے ہوئے، جیسے اونٹ کو ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، نہیں جو سوال نہیں بھی کرتے ان تک بھی پہنچاؤ۔ کچھ تو ایسے تو فقیر خود ہی آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ گھروں میں اتنا نہیں مانگتے تو ان کو بھی دینا ضروری ہے۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے۔ پھر سورۃ الحج 28-29 میں بھی فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو اس میں بھی کیا ہے، کلو منہا، خود کھاؤ اور اطعموا کھلاؤ، کس کو؟ البائس الفقیر، تنگ دست محتاج کو۔ پھر اسی طرح لوگوں کا جب جمگٹا ہو جائے تو پھر تقسیم کر دینا چاہیے سارا کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ قربانی کے دن ایک قافلہ آ گیا تو آپ نے فرمایا 3 روز تک کا گوشت رکھو، باقی جو بچے صدقہ کرو، یعنی بہت زیادہ اپنے لیے مت رکھو، صرف 3 دن تک جو کھا سکتے ہو بس وہ رکھو۔ تو آپ نے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، ضرورت مندوں کی کثرت کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا، اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، اگرچہ بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی رکھنے کی۔ مثلا اگر اس سال سیلاب ہے اور سیلاب زدگان کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر وہاں زیادہ دے دینا چاہیے اور خود کم کھانا چاہیے، اپنے ذخیرہ کرنے کے لیے کم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آس پاس بھوک اور مفلسی ہو، غربت ہو، فقر ہو، تو اس صورت میں قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے فریزرز میں نہیں رکھنا چاہیے۔
سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی بچا ہوا نہ ہو۔ یہ کس صورت میں؟ جب غریب فقیر بہت ہوں۔ دوسرے سال صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن تک بس قربانی کا گوشت رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو، کیونکہ اب اس سال اس طرح لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو حالات کے بدلتے ہوئے احکام بھی بدل گئے۔ فرمایا، پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو، اور اس سال وہ تنگی نہیں ہے تو اس لیے کھا بھی سکتے ہو، دے بھی سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ۔ چنانچہ ہم نے کھایا اور زاد راہ کے لیے بھی رکھا۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا، جب واپس آیا تو بقرعید کو بھی کچھ دن گزرے تھے، تو میری بیوی گوشت میں پکے ہوئے چقندر لے کر آئی۔ میں نے پوچھا، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ قربانی کا ہے۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ آپ نے اس کے بعد اجازت دے دی تھی۔ تو میں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنے بھائی قتادہ بن نعمان کو بھیجا، جو ایک بدری صحابی تھے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی شخص سے مسئلہ پوچھ کر آئے۔ تو جب وہ کسی سے پوچھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری بیوی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اور جب تک چاہے انسان ذخیرہ کرے، اس کے لیے کچھ دنوں کی یا مہینوں کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی۔ بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، یعنی اپنے عبرت کے لیے جایا کرو، اور میں نے تمہیں 3 دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر ممانعت کی گئی تھی اور اس کے بعد اجازت دے دی گئی، اور آج بھی اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں جو ممانعت کے وقت کے تھے تو پھر ہم خود سے خود اپنے لیے ممانعت کر لیں۔ عابس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، لہٰذا ہم امام مہدی کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ علماء نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے، کیونکہ سنت میں قیامت کی علامات کے ظاہر ہونے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قیامت کی علامات صغریٰ کے مکمل ظاہر ہو جانے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فرمایا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں، یعنی قیامت کے آنے کی خبر سچی ہے۔ اس کے بارے میں تمام انبیاء اور رسول اپنی اپنی امتوں کو خبر دے چکے ہیں۔ تمام کتب الہیہ جو ہیں، یعنی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی لوگوں کے لیے، ان میں بھی قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ تو یہ 2 گواہیاں بہت بڑی گواہیاں ہیں، رسولوں کی اور کتابوں کی، کیونکہ یہاں پر سچائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ رسول بھی سب سے زیادہ سچے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب یا کلام بھی اصدق الحدیث ہوتا ہے، سب سے سچی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں قیامت کے آنے پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اور یقین کے ساتھ یہ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس بات پر یقین کہ ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر زندہ کر کے ہمیں ہمارے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں قیامت کے دن بھلا دیں گے، یعنی ان کو سزا دیں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندوں سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا؟ اور کیا میں نے تجھے تیری بیوی عطا نہیں کی تھی، اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے، یعنی دنیا کی نعمتیں عطا نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے تیری قوم کا سربراہ اور سردار نہیں بنایا تھا، اور تو ان سے 4 حصہ لیتا تھا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو یقین رکھتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ تو وہ عرض کرے گا، نہیں، یعنی مجھے دنیا میں اتنا کچھ ملا کہ مجھے آخرت بھولی ہوئی تھی اور یقین بھی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کی گھڑی پر نہ صرف یہ کہ ایمان لانے کی توفیق دے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے روزمرہ کی زندگی کے کاموں کے دوران یاد رکھنے کی بھی توفیق دے، اور جتنی بھی نشانیاں ہم دیکھیں اپنے آس پاس ان سے قیامت کی یاد کو تازہ کرتے رہیں تاکہ ہمارے اعمال میں بہتری پیدا ہو۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے علامات قیامہ صغریٰ میں سے جنگوں سے متعلق علامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مختلف فتوحات کی پیشن گوئی بھی کی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تم اہل فارس سے جنگ کرو گے، ان پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر تم روم سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا کریں گے۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے دجال سے بھی جنگ کرو گے، اس پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے۔ تو نافع نے کہا، اے جابر، پھر جب تک روم کی فتح نہ ہوگی ہم دجال کو نہ دیکھیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے دجال ابھی بعد میں آنے والا ہے اور ابھی تو روم فتح نہیں ہوا۔ پھر قسطنطنیہ کی فتح، انس بن مالک کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ قیامت کے قریب فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ جو تھا قدیم دور میں رومی اور بیزنٹائن دونوں سلطنتوں کا دارالخلافہ رہا ہے۔ ان کے بعد 5 صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ بھی بنا رہا ہے۔ یہ 1453 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور موجودہ زمانے میں یہ استنبول کے نام سے ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ قسطنطنیہ ایک بار محمد بن سلطان الفاتح، جو سلطنت عثمانیہ کے مشہور بادشاہوں میں سے، ان کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے والد سلطان مراد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں یہ بات آ رہی ہے کہ قیامت کے قریب بھی قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ پھر واپس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے، یا پھر اللہ عالم کیا صورت ہوگی۔ بہرحال قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں جو صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں وہ خاص فتح کے بارے میں خبر دیتی ہیں جو آخری زمانے میں واقع ہوگی، اور اس کے فوراً بعد مسیح الدجال کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ بھی غیبی امور میں سے ہے جو آئندہ زمانے میں ہونے والی ہے، اس لیے اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی یقینی بات کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو آئندہ کی خبریں دیتے ہیں، جب تک وہ ہو نہیں جاتے ہم ان کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں بتائی ہیں اور جو صحیح آثار سے ثابت ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا۔ پھر اسی طرح اسلام کے پھیلاؤ کے بارے میں اور فتوحات کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عدی، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا۔ میں نے عرض کیا، میں تو ایک دین پر قائم ہوں، یعنی نصرانیت پر۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کیا تم رکوسیہ میں سے نہیں ہو جو اپنی قوم کا 1/4 مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں۔ رکوسیہ ایک فرقہ ہے جس کا دین اور مذہب عیسائیت اور سابیت کے بیچ میں ہے، یعنی یہ پوری طرح عیسائی بھی نہیں لیکن عیسائیت سے باہر بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں، یعنی 1/4 حصہ لے جانا۔ تو آپ اپنی اس بات سے آگے نہ بڑھے کہ میں اس کے آگے جھک گیا، یعنی یہ بات تو ایک پیغمبر ہی کو پتا ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اسلام قبول کرنے میں کون سی چیز مانے ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دین کے پیروکار کمزور اور ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی طاقت نہیں، جنہیں عرب نے دھتکار دیا ہے۔ یہ بتاؤ، تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، دیکھا تو نہیں، البتہ سنا ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر ہیرا سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنے آئے گی، اور ان قریب کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کسرا بن ہرمز کے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کسرا بن ہرمز کے، اور ان قریب اتنا مال خرچ کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت ہیرا سے نکلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر کے جاتی۔ ان کی زندگی میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی، اور کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیسری بات بھی وقوع پذیر ہو کر رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ یعنی جو بھی آپ کی دی ہوئی خبریں ہیں ان کو
ہمیں سچ ماننا چاہیے. کچھ جو واقع ہو چکی وہ تو بہرحال ان کی صداقت ہمارے سامنے ہے، اور کچھ جو آئندہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی جائیں گی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جنگ کے بارے میں خبر دی جس میں عیسائیوں کے دغا دینے اور چڑھائی کرنے کے بارے میں بات آتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی آماق میں حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ جو دابق شہر سے متصل ہے یا دابق میں اتریں گے، یعنی آماق یا دابق میں اتریں گے، یعنی رومی لوگ شام کے علاقے میں، ان کے ساتھ مقابلے کے لیے شہر سے یعنی دمشق سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا. جب وہ صف آرا ہوں گے تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے. تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے. چنانچہ وہ ان سے یعنی عیسائیوں سے جنگ کریں گے. ان مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے یعنی میدان جنگ چھوڑ جائیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. 1/3 قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے اور وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے. پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے. وہ نکل پڑیں گے مگر یہ بات جھوٹ ہوگی. جب وہ شام پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا. اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفے سیدھی کر رہے ہوں گے تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی. اس وقت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے. پھر اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک میں پانی پگھلتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائیں گے اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھایا جائے گا. پھر لشکروں کے اکٹھا ہونے کے بارے میں بھی خبر دی گئی. مسند احمد کی روایت ہے، ابن حوالہ ازدی سے مروی ہے، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب شام، یمن اور عراق میں فوجیں جمع کی جائیں گی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس شہر کا نام لیا. البتہ آپ نے فرمایا شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو. جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے اور اس کے کنویں کا پانی پیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے. بہرحال اس میں موجودہ دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شام اور یمن کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر بہت بہتری بھی آئے. پھر ملک شام میں ایک کے بعد ایک جنگ ہوگی. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. عمیر بن اسود اور کثیر بن مرہ حضرمی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن سمت کہتے تھے کہ مسلمان زمین میں قیامت کے برپا ہونے تک موجود رہیں گے، یعنی قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے، چاہے وہ بہت ایمان اور عمل میں پیچھے ہوں گے لیکن رہیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت اللہ کے حکم پر قائم و دائم رہے گی، اس کا مخالف اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتی رہے گی، جب ایک لڑائی ختم ہوگی تو دوسری جنگ چھڑ جائے گی. اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا تاکہ ان سے مال غنیمت کے ذریعے اس جماعت کو رزق دیتا رہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. گویا کہ وہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں گے، یعنی فتنے جو ہوں گے، اس وجہ سے وہ گھبرا جائیں گے حتیٰ کہ وہ چھوٹی چھوٹی زرہیں پہنیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل شام ہے. پھر آپ نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کے ذریعے زمین کو کریدا، یعنی زمین پر نشان ڈال کے شام کی طرف اشارہ کیا حتیٰ کہ وہ کریدنے سے آپ کی انگلی کو تکلیف بھی ہوئی. یہاں جو بات کی گئی ہے نا کہ اللہ بعض قوموں کے دل مسلمانوں کے خلاف ٹیڑھے کر دے گا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں اتریں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑا کر فتح یاب کرے گا اور غنیمت عطا کرے گا اور وہ مومن کی روزی بنیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی فتنہ برپا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سے بھی کوئی خیر نکل آتی، اور یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑھے کر دے گا. قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب انہوں نے کجربی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یعنی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ کس کا دل ٹیڑھا کرتا ہے؟ جو خود ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے. پھر ایک اور پیشن گوئی آپ نے فرمائی کہ اہل غرب حق پر رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے، اہل الغرب ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی. اب علماء نے اہل الغرب سے جو مراد لیا ہے اس میں کچھ اختلاف ہے. ان کے نقطہ نظر اور ان کے جو تعارف ہے اس میں کئی ایک اقوال ہیں. سب سے پہلا قول ہے کہ اس سے مراد عرب لوگ ہیں. عربوں کی یہ صفت بیان کی جاتی ہے کہ یہ اہل الغرب ہیں،
یعنی معاشرتی ضروریات میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈول استعمال کرتے ہیں، اور غرب بہت بڑے ڈول کو کہتے ہیں، جیسے ڈرم ہوتا ہے یا ڈول ہوتا ہے، جو کہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس لیے پانی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کو اہل الغرب کہتے ہیں۔ یعقوب بن شیبہ علی بن مدینی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں بیان کیے گئے الغرب سے مراد بڑا ڈول ہے، اور انہوں نے اس سے مراد عرب لیے ہیں، کیونکہ یہ بڑے بڑے ڈول استعمال کرتے تھے اور ان کے ذریعے پانی حاصل کرتے تھے، تو یہ صفت عربوں اور ان کے پیروکاروں کی ہے۔ دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ اس سے مراد مجاہدین ہیں۔ کہا گیا کہ اہل الغرب کا معنی ہے وہ بہت تیز ہوں گے، بہت سمجھدار ہوں گے، اسمارٹ، تو یہاں غرب سے مراد تیزی ہے، جیسا کہ قاضی اعظم نے نقل کیا ہے۔ اہل الغرب سے مراد قوت اور مضبوطی والے لوگ، اور ہر چیز کا غرب اس کی قوت ہوتی ہے۔ ابن عربی مالکی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے کے ساتھ خاص ہیں اور جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے ہتھیار نہیں اتارتے، یعنی وہ ہمیشہ غرب یعنی قوت میں رہتے ہیں۔ بارہ یہ ایک معنی کیا گیا، اور بعض نے اہل غرب سے مراد اہل شام لیے ہیں، جیسا کہ امام احمد نے کہا، اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے۔ فضل الشام و اہلہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ اہل شام کا ذکر آتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں کا اصل جو ہے وہ شام ہے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے جو مدینہ کے لوگ ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس کی نفی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل مغاربہ ہیں جو شمالی افریقہ میں رہنے والے ہیں۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ اہل غرب جو ہیں حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ان جنگوں کے حالات سے ہم کیا خاص بات اخذ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان میں ہتھیاروں کا بھی فرق بتایا گیا ہے اور صفوں کا اور زمینی جنگوں کی بات بھی ہے، تو بعض اوقات دلوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب تو جنگوں کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح ہتھیاروں کے ساتھ پھر سے لڑیں؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا کے حالات جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اور پھر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں حق ہونے لگیں تو حالات ویسے ہی ہو جائیں جیسے یہ بیان کیے گئے، یا پھر یہ ہے کہ کنایا کی زبان ہے، کیونکہ اس زمانے میں موجودہ دور کے ہتھیار تو نہیں تھے کہ جن کے نام لیے جاتے۔ استاذہ جی آپ نے کہا کہ قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے، شاید میں نے کچھ مس کیا آگے یا پیچھے، یعنی از دس اسپیسیفک ٹو اے سرٹن ایریا، یا جیسے اب ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ مسلمان ساری دنیا میں ہیں کم و بیش، تو اس کے متعلق کوئی چیز ہے؟ نہیں، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ کون سے علاقے میں، لیکن یہ کہ بہرحال موجود رہیں گے۔ استاذہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ سول وار یا اس طرح کی کنفرنٹیشن نہیں کرنی آخری دور میں جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ جی وہ تو یہاں پرسنل لیول کی بات ہے نا، یہاں تو باقاعدہ جنگوں کی بات ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ شہر میں کوئی فساد ہو رہا ہے اور لوگ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ جنگ کا اعلان ہے اور فوج ہے، تو وہ تو اوکے، آئی تھاٹ کہ وہ دونوں لیولز پہ کل اور پھر وہ جو ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا، یعنی کل جو بات ہوئی تھی وہ مسلمان کا مسلمان کو مارنے کے بارے میں بات ہے، یہاں باقاعدہ دو الگ الگ گروہوں کی جنگ ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اس سے ہم کیسے ریلیٹ کریں؟ یعنی کہ وہاں پر ایسے اہل ایمان ہوں گے جب یہ حالات ہوں گے کہ لوگ ان سے جا ملے، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت ایسے اہل ایمان کا ساتھ دیں جا کر، یہ مطلب، اور اگر وہاں نہ جا سکے تو اہل یمن کے ساتھ، چونکہ یہ چیزیں ابھی ان حالات میں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آئندہ پھر جس طرح کی تبدیلیاں ہوگی اور یہ سچویشن جب پیش آئے تو اس وقت کے لیے رہنمائی۔ نمبر 15، کچھ متفرق علامات قیامت۔ قیامت سے پہلے کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ جن کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکے گا، یعنی عمل مشکل ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 باتوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو: دجال، دھوئیں، دابۃ الارض، زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا ایسے فتنے کے پیش آنے سے پہلے جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یا تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں گے، کوئی بیمار ہو جائے گا یا کوئی اور گھریلو زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ پھر مشکل ہو جائے گا عمل۔ مطلب ساری علامات کا جو خلاصہ ہے نا وہ اسی بات میں ہے کہ انسان آج کے اس وقت کو، ناؤ کو اویل کر لے، اور جو نیکی کے کام کر سکتا ہے ان کو کرے، غفلت اور سستی میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اپرچونٹیز کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب ہمارے سامنے کوئی کام ہوتا ہے تو اس وقت ہم کبھی تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں، کبھی کسی کی کمپلینٹ کرتے ہیں، کبھی کسی کی، لیکن جب کام کا موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو پھر ہاتھ ملتے ہیں۔ آپ آج دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے جس طرح ادارے بند ہیں،
اور ہم جیسے لوگوں کو سروس فراہم کیا کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، مختلف طریقے سے لوگوں کے کام آتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بیمار ہوتا تھا اس کی عیادت کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں. کیسے حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ بیمار ہونے والوں کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا کہ آپ ان کی عیادت بھی جا کے نہیں کر سکتے، ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے. جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس لاس کی وجہ سے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو تسلی نہیں دے سکتے. یعنی کتنے نیکی کے موقع چلے گئے ہیں جو ہمارے پاس ہوا کرتے تھے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عام حالات میں تکلیف اٹھا کر نیکی کے کام کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب موقع چلا جاتا ہے تو ان کا وہ عمل لکھا جاتا ہے. آج کل ہمارے پاس چونکہ وقت زیادہ ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کی بہت فکر کرنی چاہیے، سنتیں اور نفل وغیرہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جو شخص عام حالات میں سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں فرض تو وہ کسی نہ کسی طرح لازمی پڑے گا، چاہے لیٹ کے پڑھے چاہے اشاروں سے پڑھے، لیکن سنت نفل وغیرہ کا اہتمام نہیں کر سکے گا بیماری کی وجہ سے کسی اور مشکل میں، تو پھر وہ جو صحت اور تندرستی اور فراغت کی حالت میں کیے گئے عمل ہوں گے وہی کام آئیں گے، وہ پھر ان دنوں میں لکھے جاتے رہیں گے. تو انسان ہر موقع کی مناسبت سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا کام ڈھونڈ لے. جب فرصت ہو تو اپنی ذاتی عبادت پر زیادہ سے زیادہ توجہ کرے، نوافل کی کثرت کر دے، صدقہ خیرات کی کثرت کر دے. اور جب بہت سارے مطالبات والے لوگ موجود ہوں، بہت سے لوگ ہماری توجہ لینا چاہتے ہوں، ہماری خدمت، ہماری سروسز لینا چاہتے ہوں، تو اس وقت خوش دلی سے وہ فراہم کی جائیں. تو بادروا بالاعمال ستا، ان 6 وجوہات سے پہلے اچھے عمل کر لو، کیونکہ یہ ہونے والا ہے زمین پر. پھر اسی طرح ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ آخری وقت میں قول ظاہر ہو جائے گا اور عمل مخفی ہو جائے گا. یعنی لوگ باتیں بہت کریں گے لیکن عمل کم کریں گے. خواہشات کی وجہ سے عمل جو ہے وہ دب جائے گا. ابن مسعود کہتے ہیں تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں، اسپیکرز کم ہیں، اسکالرز زیادہ ہیں، مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں. اس زمانے میں عمل خواہش کو دبا دے گا، یعنی کہ ڈیزائرز کو پیچھے کر کے انسان اپنے وقت اور اپنے مال سے نیکی کے کام کرے گا. تمہارے بعد ان قریب ایک زمانہ آئے گا، علماء کم ہو جائیں گے، تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے، اسپیکرز کی بھرمار ہوگی، مانگنے والے بہت زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہو جائیں گے. خواہشات عمل کو دبا دیں گی. آج آپ دیکھیں ہمارے پاس اگر پیسہ آ جائے تو ہم اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں. ہمیں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے رہتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں، یا اپنی ذاتی خواہشات، اس برانڈ کا بیگ لے لیا جائے، اس برانڈ کے جوتے خرید لیے جائیں، اس برانڈ کے کپڑے پہن لیے جائیں، گھر میں فلاں نئی چیز لے آئی جائے. یعنی عموماً جب مال زیادہ آتا ہے تو پھر ہماری سوچ میں کیا آتا ہے کہ اب ہم نے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے. نئی گاڑی ہونی چاہیے، قیمتی واچ ہونی چاہیے، قیمتی اینکیں ہونی چاہیے. یعنی دکھاوے کی چیزیں اور خواہشات کی جو تکمیل ہے ان کے پیچھے ہم زیادہ لگ جاتے ہیں. تو آخری زمانے میں پھر یہی ہوگا کہ خواہشات عمل کو دبا دیں گی. یعنی خواہشات اوپر آ جائیں گی اور اپنے وقت اور اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں سے ہم یعنی کوئی کام کرنے کی بجائے خواہشات کی تکمیل میں ان سب کو استعمال کر لیں گے. اور جان لو اچھا کردار آخری زمانے میں بعض عمل سے بہتر ہوگا. یعنی کردار بھی بہت گھٹیا ہو جائیں گے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس بڑی ہمت نہیں ہوتی بہت سے کام کرنے کی، لیکن اس کے اندر ایک اخلاص، ایک آنےسٹی، ایک اخلاق ہوتا ہے جو بہت ساری نیک اعمال سے پھر بھاری ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز انسانوں کو جنت میں داخل کرائے گی وہ کیا ہے؟ تقوی اور حسن اخلاق. پھر مسند احمد میں آتا ہے گمراہ کرنے والی خواہشات کی پیروی کرنا. ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور گمراہ کن فتنوں کا بھی اندیشہ ہے. پھر موٹاپا پسند کیا جانا. عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے. وہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے. پھر طاقتور کا کمزور کو کھا جانا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے اور فرمایا اے عائشہ میری امت میں سے تمہاری قوم کے لوگ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والے ہیں. جب آپ بیٹھ گئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پر فدا کرے. جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا. آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ آپ سے سب سے پہلے ملیں گے. آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موتیں انہیں شیریں پائیں گی، یعنی موت ان پر جلدی آ جائے گی.
اب دیکھیے کتنے صحابہ جنگ یرموک میں شہید ہو گئے، پھر کتنے صحابہ امواس کے تعاون میں شہید ہو گئے، پھر اسی طرح کچھ آپس کی جنگوں میں شہید ہوئے لوگ. یعنی آپ کے دور میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے آپ کے فوراً بعد پھر وقتاً فوقتاً ہوتے گئے. اور ان کی امت ان سے حسد کرے گی. میں نے کہا اس صورت میں لوگوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا وہ چھوٹے نو کے ٹڈی دل کے مانند ہوں گے، ان کے طاقتور کمزوروں کو کھا جائیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت ہو جائے گی. یعنی بعد کے ادوار میں پھر امت اس طرح کمزور ہوگی کہ ظالم لوگ ان پر مسلط ہو جائیں گے. قیامت کی علامتوں میں سے سچے خواب بھی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا، یعنی یہ تقارب الزمان ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، اور تم میں سے جو بات میں سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا. یعنی مومن کا خواب بہت واضح ہوگا، تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو وہ دیکھے گا وہ بعین ہی پورا بھی ہو جائے گا. یعنی اس میں اشاراتی باتیں نہیں ہوں گی کہ کسی اہل علم سے پوچھنے کی ضرورت ہو، اور رات جو دیکھے گا صبح عملی زندگی میں وہ نظر آ جائے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، یعنی بالکل آخری زمانے میں ایسا ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ جب دین کا معاملہ انتہائی کمزور پڑ جائے گا تو بچے کچھ مومن انتہائی درجے کی کمزوری میں ہوں گے، تو اللہ ان کو بدلے میں خواب دکھائے گا، تو یہ خواب فتنوں کے وقت میں ان کو ثابت قدم رکھیں گے، اور ایسی چیزوں کے زمانے میں ان کو ثابت قدم رکھیں گے جو بالکل گھٹاٹوپ اندھیروں کی مانند ہوں گے اور لوگوں کو گھیر لیں گے. یعنی سچے خوابوں کے ذریعے مومن کا اکرام ہوگا اور مومن کو تسلی دی جائے گی، جس کی وجہ سے مومن ثابت قدم رہیں گے. پھر اسی طرح راستوں کا پرامن ہونا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے، اور جب تک ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے اور اس سفر میں سوائے راہ بھٹکنے کے اور کوئی اندیشہ نہ ہو. یعنی کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، چور چکار نہیں ہوں گے. علامات کبریٰ سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لہٰذا ہم امام مہدی کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں. علماء نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے، کیونکہ سنت میں قیامت کی علامات کے ظاہر ہونے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. بعض علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قیامت کی علامات صغریٰ کے مکمل ظاہر ہو جانے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا. ابن خلدون کے مطابق دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. وہ کہتے ہیں جان لیں کہ تمام زمانوں میں اہل اسلام کے درمیان اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت کے ایک آدمی کا ظہور لازمی ہوگا. وہ دین کی مدد کرے گا، عدل کو غالب کرے بعد ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کریں گے. یا تو وہ مہدی کے خروج کے بعد نازل ہوں گے یا مہدی کے ہوتے ہوئے نازل ہو جائیں گے، اور مہدی دجال کے قتل کرنے پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعاون کریں گے، اور نماز میں عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی اقتدا کریں گے، کیونکہ مہدی جو ہوں گے وہ قرآن کے حافظ ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے. تو قرآن کی چونکہ فوقیت ہے انجیل پر، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نماز کو لیڈ نہیں کریں گے بلکہ انہی کو کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کی امامت کرائیں. امام مہدی کے نام اور نسب کے بارے میں ابن باز کہتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث مشہور اور متواتر ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ علوی حسنی ہے. یہ حسن بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آخری زمانے میں یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس امت پر رحمت ہوگی. وہ نکلیں گے تو عدل اور حق کو قائم کریں گے، ظلم و ستم کو روک دیں گے، اور ان کے ذریعے اللہ اس امت پر خیر کے جھنڈے کو انصاف اور ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی اور توفیق اور لوگوں کی بھلائی کے لیے پھیلا دے گا. تو لوگوں کی مدد ہوگی ان کے دور میں. امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے فنا ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتیٰ کہ اللہ اس میں ایک آدمی کو اٹھائے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا. اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب پر حاکم نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا. امام مہدی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ام سلمہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہدی میری اطرت یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ عنہا. مہدی کا لفظ ہے یہ ہدیہ سے اسم مفعول ہے، اور الہدا سے مراد بھلائی اور رہنمائی کرنا ہے، جیسا کہ صحاح اور لسان العرب میں ہے. اور الہدا اب دلال کے اپوزٹ ہے، اور اس سے مراد بھلائی ہے، یعنی الہدا سے مراد. اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المہدیین، تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ، مہدی یعنی ہدیہ، ہدایت دیا گیا، ہدایت یافتہ، تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا لازم کر لو۔ مہدی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہوگی، اور یہ ناموں میں اب اتنا استعمال ہو گیا کہ بہت کامن ہو گیا، بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ مہدی، اور صرف مہدی نہیں بلکہ مہدی حسن بھی رکھ لیتے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ بہرحال مہدی کا لقب بھی ہوگا۔ مہدی کے القاب میں سے سب سے اہم لقب مہدی ہی ہے، کیونکہ نام تو محمد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا، اور یاد رکھیے کہ چاروں خلفاء کے علاوہ کوئی بھی اس نام میں ان کے مشترک نہیں، یعنی خلفاء الراشدین المہدیین ان کو مہدی کہا گیا، اور پھر اس شخص کو مہدی کہا جائے گا۔ تو اس لقب سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت اور توفیق حاصل ہوگی۔ امام مہدی کا ایک اور لقب بھی ہے المنتظر، انتظار سے۔ اہل سنت کے بہت سے علماء جس میں سے امام الاسفرائینی، ابن حزم اندلسی، امام ذہبی، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ نے المنتظر کے کلمہ کو مہدی کے لقب کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ یہ لقب اس لیے دیا گیا تاکہ مہدی کا انتظار کیا جائے، اور یہ کلمہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ امت آخری زمانے میں ان کے نکلنے کا انتظار کرے گی۔ بعض علماء نے مہدی کو اور لقب بھی دیے ہیں، جیسے القائم، کیونکہ وہ زمین میں اللہ کی شریعت کو قائم کریں گے۔ امام ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں کہ جب حق کو بیان کرنے کی بہت شدید ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ خلافت قائم کرنے والے مہدی کو بھیجے گا، اور وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگا تاکہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے۔ امام مہدی کے حلیے کے بارے میں بھی کچھ نشاندہی کی گئی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے یعنی میری نسل سے ہوگا، اس کی پیشانی فراخ اور ناک بلند ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ یہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام مہدی بطور حکمران سامنے آئیں گے۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات کا چکر اور زمانہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت نہ آ جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی کی ایک رات میں اصلاح فرما دیں گے۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے ان کی صفات میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا، جیسے حضرت علی نے یہ بات فرمائی، اور ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے اور معاملات کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ہی تیار کر دے گا، یعنی پہلے وہ عام لوگوں میں سے ہوں گے، کسی کو نہیں پتا چلے گا، پھر راتوں رات ان کے اندر اللہ ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے گا کہ وہ واقعی لیڈرشپ کا رول ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاونین کو ان کا فرما بردار بنائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کی بادشاہت کو مضبوط کریں گے اور ان کے ارکان کو جما دیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی کمیوں کو درست کر دے گا، ان کو ہدایت دے گا، رحمت عطا کرے گا، جیسے کہ ابن کثیر نے کہا یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کا مطلب ہے کہ ان پر رحمت کر دے گا، ان کو توفیق دے دے گا، ان کے دل میں بھلائی کو ڈال دے گا۔ اس سے پہلے وہ ایسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ بادشاہ یا خلیفہ کے طور پر سامنے آنے سے پہلے ایسے نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری کوالٹیز عطا کر دے گا۔ مہدی کے زمانے سے پہلے زمین پر ظلم و ستم چھا چکا ہوگا، عام شکل میں ہوگا پوری دنیا کے اندر، لیکن جو ہی ان کی خلافت قائم ہوگی تو زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور وہ ایسا فیصلہ کریں گے جو قرآن و سنت سے حاصل کیا گیا ہوگا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کے بیچ میں فیصلے کریں گے۔ امام مہدی مشرق کی جانب سے نکلیں گے، ان کا خروج مشرقی ممالک سے ہوگا، نہ کہ سامراء کی سرنگ سے جیسے بعض لوگوں کا گمان ہے۔ مشرقی لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ ابن کثیر کہتے ہیں مشرق کے کچھ لوگوں کی طرف سے ان کی حمایت کی جائے گی، وہ ان کی سلطنت کو قائم کریں گے، ان کی سلطنت کے ارکان مضبوط کریں گے، ان کے پرچم بھی کالے ہوں گے اور یہ خاص انداز کے ہوں گے جس میں وقار اور متانت کی جھلک ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بھی سیاہ تھا اور اس کو عقاب کہا جاتا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا یہ مقصد ہے کہ مہدی جو قابل تعریف ہوں گے اور جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے، اور ان کے ظاہر اور خارج ہونے کی ابتدا مشرق سے ہوگی، اور ان کے ہاتھوں پر بیت اللہ کے پاس بیعت کی جائے گی، یعنی بیت اللہ کے پاس ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان
یہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم، وہ جو الگ سے ٹاور کھڑا ہوتا ہے نا جس میں پاؤں کے نشان، یعنی اس کے بیچ میں جگہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی سے بیعت لی جائے گی۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ عبید اللہ بن قبطیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حارث بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن صفوان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے ان سے اس لشکر کے